عزیزو، کیا آپ کو اسرار کی باتیں، بھید کی باتیں پسند ہیں، یا کیا آپ گہرے بھیدوں کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ تو اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے پروگرام بائبل مقدس، اس کے اندر موجود شخصیات میں آج جس سے پہلے شخص کی ہم بات کریں گے وہ بذات خود کلام خدا بائبل مقدس کے اندر ایک پر اسرار شخصیت ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ملکے صدق کی، جو سالم کا بادشاہ تھا۔ ملکے صدق اور اس کی کہانی ہمیں پیدائش کی کتاب کے 14واں باب اور اس کی 17ویں سے 20ویں آیت، زبور 110 اس کی 4تھی آیت، اور پھر عبرانیوں کا خط اس کے 5ویں اور 7ویں باب کے اندر ملتی ہے۔ یہ شخص اچانک سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ خدا کا بندہ ابراہیم اپنے بھتیجے لوط کو چھڑا کر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بڑی زبردست فتح حاصل کی تھی، اور ہمیں ایک دم سے اس کو ملنے جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سالم کا بادشاہ جس کا نام ملکے صدق تھا اس کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ابراہیم کو مبارکباد دیتا ہے، ابراہیم کو مبارک کہتا ہے۔ اور اگر ابراہیم کے ذہن میں کہیں کوئی اس طرح کا شک بھی تھا کہ یہ جنگ جو میں نے جیتی ہے یہ کہیں میرے اپنے زور بازو سے نہیں، تو وہ اس کے شک کو بھی دور کر دیتا ہے، اسے یہ بتا کر کہ خدا مبارک ہو جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ دونوں ملکے صدق اور ابراہیم، جس کا اس وقت نام ابرام تھا، ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ لیکن ابراہیم نے اس شخص کی ملاقات کے بعد اور اس کی باتوں کو سننے کے بعد یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا، یہ دریافت کر لیا کہ یہ بھی اسی خدا کی پرستش کرتا ہے جس کی پرستش میں کرتا ہوں۔ جو کچھ اس نے لوٹ کا مال حاصل کیا تھا اس کا 10واں حصہ اس نے ملکے صدق کو پیش کر دیا، کیونکہ ملکے صدق نہ صرف سالم کا بادشاہ تھا بلکہ اس کے تعلق سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن بھی تھا۔ ایک اور اہم بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے ملکے صدق کی زندگی سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ملکے صدق ابراہیم کی نسل نہیں ہے۔ نہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم ملکے صدق کی نسل میں سے ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بائبل مقدس کے اندر ابراہیم کا نسب نامہ موجود ہے جہاں کہیں بھی ملکے صدق کا ذکر نہیں ملتا۔ لیکن پھر بھی یہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا تعالیٰ کا کاہن ہے، جو سچے خدا کو جانتا اور اس سے گہری واقفیت رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں ایک بہت واضح پیغام یہ ملتا ہے، خدا کو جاننے، سمجھنے اور پہچاننے کے لیے کسی خاص نسل کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی نسل سے ہیں، آپ ایک مسیحی ہوتے ہوئے کسی بھی ڈینومینیشن سے تعلق رکھتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ بہت گہرا رشتہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ سے محبت رکھتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کو ذاتی طور پر جانے، اس کی محبت کو سمجھے اور اس کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کرے۔ ملکے صدق کی زندگی ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ہم خدا کے ساتھ گہرا رشتہ بنا سکتے ہیں۔
ملک صدق کی طرح اور بہت ساری شخصیات بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ہم ملک صدق کی بات کر رہے ہیں، اور اگر آپ ملک صدق کی زندگی پر ہی غور کریں گے، دھیان دیں گے، تو آپ اپنے لیے بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ ملک صدق کے تعلق سے کچھ خاص اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم اس کی زندگی سے اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا خدا کا بندہ جس کو بائبل مقدس خدا تعالیٰ کا کاہن کہتی ہے، جو سالم کا بادشاہ تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا دل خدا کے ساتھ پورے طور پر لگا ہوا تھا، اور یہ خدا کا بندہ ایک ایسا شخص تھا جو دوسرے اشخاص کو پورے دل سے خدا کی خدمت کرنے کی ترغیب دینا جانتا تھا۔ اور یہ ملک صدق ایک ایسا شخص تھا جس کا کردار خدا کی محبت کا عکاس تھا۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ پرانے عہد نامے میں ایک ایسا شخص ہے جس کو یسوع مسیح سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بہت سارے ایماندار تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اصل میں یہ ملک صدق جو ہے، یہ پرانے عہد نامے میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ یسوع مسیح ہی ہیں۔ آپ نے ملک صدق کی کہانی کو خود سے پڑھنا ہے اور اپنے لیے یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ ملک صدق کی زندگی ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ ہمیں پوری وفاداری کے ساتھ یہ زندگی جو خدا نے دی ہے، خدا کے لیے جینی ہے۔ یعنی ہماری زندگیوں سے جو ہم اس زمین پر جیتے ہیں، خدا کی عکاسی ہونی چاہیے۔ یہ شخص کہاں رہتا تھا؟ میں نے پہلے بھی بار بار کہا، اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس جگہ کا نام سالم ہے، اور یہ شخص وہاں کا بادشاہ اور خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور جب یہ بات ہو رہی تھی پیدائش کی کتاب کے 14ویں باب سے، تو مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سالم اس کے بعد جب وقت آیا تو آنے والے وقت کا یروشلم ہے۔ یہ شخص کام کیا کرتا تھا، یہ بھی اس کے نام کے ساتھ جوڑ کر ہمیں بتایا گیا ہے۔ پہلا کام یہ تھا کہ وہ سالم کا بادشاہ تھا، دوسرا کام اس کا یہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کاہن کیا کام کرتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے تو بائبل مقدس پڑھیں گے تو آپ جان جائیں گے۔ ملک صدق کے تعلق سے دو کلیدی آیات، دو خاص آیات میں عبرانیوں کے خط اس کا 7واں باب اس میں سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ ایک پہلی آیت ہے اور ایک چوتھی آیت ہے۔ سو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط 7واں باب پہلی آیت، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ، خدا تعالیٰ کا کاہن، ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اور چوتھی آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا۔ جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی دائیکی دی۔ سو آج بائبل مقدس کی شخصیات پر غور کرتے ہوئے ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ ملک صدق ہے، جو سالم کا بادشاہ ہے، جو خدا تعالیٰ کا کاہن ہے۔
جیسے یہ عبرانیوں کے خط 7واں باب 4 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس پہ لکھا ہے کہ پس غور کرو کہ وہ کیسا بزرگ تھا۔ سو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ یہ کیسا بزرگ تھا۔ اور جب آپ غور کریں گے تو آپ اس کی بزرگی کے تعلق سے اور بہت کچھ جو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا جانیں گے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ملک صدق کی کہانی بائبل مقدس کے اندر کن حوالہ جات میں موجود ہے۔ سو وہاں پر پڑھیے اور اپنے لیے اور بہت کچھ اس شخص کی زندگی سے سیکھیے۔ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم اور بہت ساری شخصیات کا ذکر کریں گے، کچھ سچائیاں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کلام خدا بائبل مقدس کو، اس کی سچائیوں کو اچھے طریقے سے اپنی روحانی زندگی کے لیے سمجھ سکے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جڑے رہیے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لائف ان گاڈ کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔